میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، عمر کو اسلام دے دے اور عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے پاک نبی کے غلاموں ذرا غور کرو، دنیا میں جسے بھی عزت ملی ہے دین کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت بنایا گیا، یہ عزت والد کو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، ماں کو یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر استاذ کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، حافظ قرآن کو، عالم دین کو، قاری قرآن کو، حضور کے جس امتی کو بھی عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ مگر قربان جاؤں حضرت عمر کی شان پر، جس کو بھی عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مگر اسلام کو عزت عمر بن خطاب کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک اور دعا سنو، میرے پاک نبی نے یوں عرض کیا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیکا۔ یا میرے پروردگار ان دونوں میں سے، ابو جہل اور عمر میں سے، ان دونوں میں سے یا رب کریم جو تجھے پیارا ہے، نہیں سمجھے بات، جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے عزیز ہے، اے میرے پروردگار اسے اسلام کی دولت عطا فرما۔ میرے رب قدیر نے حضرت عمر کو چن لیا، بات کھل گئی۔ عمر کوئی عام نہیں، عمر تو نبی کا بھی محبوب ہے، پروردگار کا بھی محبوب ہے۔ تھا رسول اللہ کو درکار ایمان عمر، مل کے پڑھو، تھا رسول اللہ کو درکار ایمان عمر۔ ادھر میرے نبی کی دعا نکلی ہے، ادھر گھر سے حضرت فاروق اعظم نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کسی نے پوچھا این ترید یا عمر، او عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ محمد کریم کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ کہنے والے نے کہا عمر ہوش کرو، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ اونچی آواز سے بولو نا یار، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی ان کا غلام بن چکا ہے۔ حضرت عمر فوراً بہن کے دروازے پہ آئے، کان لگا کے سنا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پڑھنے والے پڑھ رہے تھے طٰہٰ ما انزلنا قرآن لتشقى۔ پڑھنے والے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ المختصر حضرت عمر نے بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو بھی مارا، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ بہن کہنے لگی عمر بے شک مار دو، بے شک ہماری جان نکال دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر بھی ہم نے نبی کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، تجھ سے جو بنتا ہے کر لے۔ حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے میری بہن ذرا وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو دکھاؤ نا۔ بہن کہنے لگی یہ قرآن پاک ہے، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔
غسل کروایا گیا، حضرت عمر کے ہاتھوں پہ لکھے ہوئے قرآن کا کچھ حصہ تھمایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک زبان سے جاری ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضرت خباب ابن الارت اسی گھر میں موجود تھے، چھپ کے بیٹھے تھے، جب حضرت عمر کی زبان سے کلمہ سنا تو نکل آئے، نکل کے کہنے لگے عمر مبارک ہو، پہلے جہنمی تھا اب جنتی ہو گیا ہے، اور مبارک دے کے کہنے لگے عمر میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کی زبان سے تیرے لیے دعاؤں کو سنا ہے، عمر تم نے کلمہ پڑھا ہے، تیرا کمال نہیں میرے نبی کی دعاؤں کا کمال ہے۔ میرے امام کی آواز آئی، بولو نا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت بریلوی کی آواز آئی، کیسے نہ پڑھتے کلمہ، دعا میرے نبی کر رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے نا حضور جو بھی کہتے ہیں رب کے حکم سے ہی کہتے ہیں، تو جب دعا مانگ رہے تھے یا اللہ عمر دے دے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعا بھی رب کے حکم سے ہی مانگ رہے تھے، گویا مطلب یہ نکلا اللہ خود فرما رہا ہے اے میرے نبی مجھ سے عمر آپ مانگو، تو میرے امام فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخری روایت اور بات مکمل کرتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جامع ترمذی، فرمایا عمر کی زبان پر، اور خود حضور نے یہ دعا کی اللہم اجعل حقا علی لسان عمر وقلبہ، او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا اللہ عمر کی زبان پہ بھی حق جاری فرما، عمر کے دل پہ بھی حق جاری فرما۔